بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم المفعول وهو عامل المفعول به الخامس۔ موضوع بحث ہمارا منصوبات میں ہم پہنچے ہوئے تھے مفعول به پر، اور مفعول به کے عوامل کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ مفعول به کا عامل فعل ہوتا ہے، مفعول به کا عامل اسم فعل ہوتا ہے، 2 مفعول به کا عامل اسم فاعل ہوتا ہے، 3 مفعول به کا عامل صیغہ مبالغہ ہوتا ہے، 4 مفعول به کا عامل اسم مفعول ہوتا ہے، 5 مفعول به کو نسب دینے والے، مفعول به پر میں عمل کرنے والے جو عوامل ہیں ان میں سے 5ویں نمبر پر ہے اسم مفعول۔ اسم مفعول اسم فاعل کی طرح عمل کرتا ہے، لہذا اسم فاعل کبھی مجرد عن ال تھا اور کبھی ما ال تھا، وہاں پر بعض کہ بمعنی ماضی کے ہو تو اس طرح عمل کرتا ہے، بمعنی حال و استقبال کے ہو تو اس طرح عمل کرتا ہے۔ جسے اسم فاعل کی بحث سمجھ آ گئی، اسم مفعول اسی طرح آگے چلتا جائے گا، چونکہ اسم فاعل اگر فاعل کو رفع دیتا تھا تو اسم مفعول نائب فاعل کو رفع دے گا۔ ٹھیک ہو گئی؟ کہاں پر وہاں اسم فاعل کا اضافہ جائز تھا اپنے معمول کی طرف، اس اسم مفعول کا اضافہ بھی وہیں جائز ہوگا۔ کہاں اسم فاعل کا اضافہ واجب تھا، وہیں جہاں پر وہاں واجب تھا، اسی طرح اسم مفعول کا اضافہ بھی اپنے معمول کی طرف وہیں پر واجب ہوگا۔ یعنی یہ کوئی احکام میں تقریباً بالکل اسی طرح ہے۔ وہاں پر بات آئی تھی کہ اگر اسم فاعل متعدی ہو اور متعدی ایک مفعول سے زائد کی طرف ہو، تو یاد ہے نا، یعنی کسی ایسے فعل سے مشتق ہے کہ جو ایک سے زائد مفاعل کی طرف متعدی ہوتا ہے، تو کہا تھا کہ وہ پہلے کو رفع دے گا یا اس کی طرف اضافہ ہوگا، لیکن جو دوسرا ہوگا وہ اسی طرح منصوب ہوگا۔ وہی ساری بحث تابق النعل بالنعل، بالکل وہی بحث جو اس میں فاعل میں تھی۔ اسم المفعول هو عامل المفعول به الخامس، یعنی اسم مفعول مفعول به کا 5واں عامل ہے۔ 4 ہم پڑھ چکے ہیں، یہ ہو گیا 5واں۔ اسم المفعول کاسم الفاعل فی العمل، اسم مفعول بھی مثل اسم فاعل کے ہے عمل کرنے میں۔ گزارش کی تھی کہ اسم فاعل کبھی ال کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی ال کے بغیر، یعنی کبھی اس پر کبھی ضاربن استعمال ہوتا ہے اور کبھی الضارب، کبھی قائمن اور کبھی القائم۔ اسم مفعول بھی اسی طرح ہے، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ مُجَرَّدًا مِّنْ ال، اگر یہ اسم مفعول ال سے خالی ہو، یعنی اس پر الف لام نہ ہو، وَهُوَ بِمَعنَى الْحَالِ أَوِ الْاِسْتِقْبَالِ، اور ہو بھی بمعنی حال و استقبال کے، رفع اسماً علی النیابہ، اپنے بعد والے اسم کو بنا بر نیابت کے، یعنی نائب فاعل ہونے کی بنیاد پر اس کو رفع دے گا۔ اگر اسم مفعول الف لام سے خالی ہو، بمعنی حال و استقبال کے ہو، تو اپنے بعد والے اسم کو نائب فاعل ہونے کی بنیاد پر اس کو رفع دے گا، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کی طرف مضاف ہو جائے، یعنی گویا کہ
جب بمانا حال و استقبال کے ہو، مجردن من ال ہو تو دو وجہیں جائز ہیں کہ بعد والے اسم کو جو نائب فاعل ہے اس کو رفع دے، یہ بھی جائز ہے، اور اس کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہو، یعنی دونوں صورتیں استعمال کی جائز ہیں۔ پس زید محبوس اخوہ، اب دیکھو محبوس اسم مفعول ہے، اخوہ نائب فاعل ہے، اور اس نے اس اخوہ نائب فاعل کو بنا بر نیابت کے رفع دیا، یہ بھی جائز ہے۔ وَتَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَيْهِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ جب اسم مفعول بمعنی حال و استقبال کے ہو، اپنے معمول کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہو، یہ بھی جائز ہے، یعنی دونوں صورتیں جائز ہو گئیں۔ یعنی آپ یوں بھی اگر پڑھیں کہ زید محبوس الاخ، یہ بھی جائز ہے۔ پس زید محبوس اخوہ پڑھیں تو بھی جائز، زید محبوس الاخ پڑھیں تو بھی جائز، چونکہ یہاں پر زید بمعنی حال یا بمعنی استقبال کے ہے، اور محبوس پر الف لام بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وَإِذَا كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي، لیکن اگر یہ اسم مفعول بمعنی ماضی کے ہو، پھر وجبت اضافتہ الی معمولہ، پھر واجب ہے کہ اس کو اس کے معمول کی طرف مضاف کر کے پڑھیں، اضافت واجب ہے۔ اوپر بمعنی حال و استقبال کے اضافت جائز تھی، لیکن جب بمعنی ماضی کی ہوگا اب اضافت واجب، یعنی مفعول اسم مفعول اپنے معمول کی طرف مضاف ہوگا، اور یہ اضافت واجب ہے۔ نتیجہ آپ یوں پڑھیں گے، سافر زید محبوس الاخ۔ اب سافرہ چونکہ فعل ماضی ہے، یہ قرینہ بن جائے گا کہ یہاں محبوس بھی بمعنی ماضی کے استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا اب محبوس الاخ پڑھیں گے، محبوس اخوہ پڑھنا جائز نہیں، چونکہ اضافت واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ خوب، یہ تو تھا کہ جب اس میں مفعول الف لام کے بغیر۔ وَإِذَا كَانَ مَقْرُونًا بِعَلْ، توجہ کرنے آ جان، اگر اسم مفعول مقرون بعل ہو، اگر اسم مفعول پر الف لام داخل ہو، توجہ کے ساتھ، رفعہ مطلقاً علی النیابۃ، تو یہ اپنے معمول کو رفع دے گا، اس کو بنا بر نائب فاعل ہونے کے، چاہے مطلقاً کا مطلب ہے چاہے بمعنی ماضی کے ہو، چاہے بمعنی حال کے ہو، چاہے بمعنی استقبال کے ہو، تینوں صورتوں میں اپنے معمول کو بعد والے اسم کو بنا بر نیابت، یعنی اسم مفعول اور نائب فاعل ہونے کی بنیاد پر اسم مفعول اس کو رفع دے گا، جیسے سافر زید المحبوس اخوہ۔ اب یہاں پر المحبوس ماضی کے معنی میں ہے، چونکہ سافرہ پیچھے آ گیا ہے جو کہ ماضی ہے، تو وہ قرینہ ہے کہ محبوس معنی کا ہے، لیکن یہ ماضی کا ہے، اس کے باوجود بھی اخوہ کو رفع دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے المحبوس، مقرون بعل ہے، اس وجہ سے۔ وَتَجُوزُ اِضَافَتُهُ إِلَيْهِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ اس اسم مفعول مقرون بعل کو اس کے معمول کی طرف مضاف کر دیں، یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے جاء زید المحبوس الاخ، جائز ہے، کوئی حل نہیں۔ فوائد، پہلا فائدہ، اہم فائدہ، اس کو یاد رکھنا ہے، فرماتے ہیں یشترط فی اعمال اسم المفعول ان لا يحول عن وزنه الاصلی، بنیادی شرط
اسم مفعول اس صورت میں عامل واقع ہوگا، اسم مفعول اس صورت میں نائب فاعل کو رفع دے گا جب اسم مفعول اپنی اصلی حالت میں ہو، اس کو اس حالت سے تبدیل نہ کیا گیا ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں قتیل بمعنی مقتول کے ہوتا ہے، جریح بمعنی مجروح کے ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بے معنی مفعول کے نہ ہو بلکہ وہ اپنی اصلی حالت مفعولن پر موجود ہے، جو بھی اس کا اصلی ہے، نہ کہ کوئی اور وزن ہو جو بمعنی مفعول کے استعمال ہوتا ہو، نہ اس طرح نہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یشترط فی اعمال اسم المفعول، اسم مفعول کے اعمال میں یعنی اس کے عمل دینے میں شرط ہے کہ ان لا یحول علی وزنہ الاصلی، کہ وہ اپنی اصلی جو اس کا وزن ہے یعنی جس وزن پر جس باب سے بھی ہے جس نے آنا ہے تو وہ اس سے محول نہ ہو، منقول نہ ہو، متغیر نہ ہو، اپنے اصلی جو وزن ہے اس پر باقی ہو۔ آگے مثال دے رہے ہیں فَإِنْ حُوِّلَ عَنْهُ، اگر اس میں مفعول کو جو اس کا اپنا اصلی وزن ہے جس باب سے بھی ہے اگر وہاں سے اس کو متغیر کر دیا گیا، محول کر دیا گیا، کسی اور وزن پر منتقل کر دیا گیا، باطل عملہ، اس کا عمل باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اب مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، مررت برجل جریح اخوہ پڑھنا جائز نہیں ہے کہ ہم جریح پڑھیں اور پھر اخوہ کا اس کا نائب فاعل بنائیں کہ جریح اس کو رفع دے فرماتے ہیں، نا درست ہے کہ جریح بمعنی مجروح کے ہے، اگر مجروح ہوتا پھر تو ٹھیک تھا، اپنے اصلی وزن پر تھا، لیکن چونکہ یہ مجروح اپنے اصلی وزن سے منتقل ہو گیا، محول ہو گیا جریح میں، لہٰذا اب یہ عامل نہیں ہے بلکہ اس کو یوں پڑھیں گے مررت برجل جروح اخوہ، مررت برجل اس کے بعد جریح، جریح خبر مقدم، اخوہ مبتدا مؤخر، یہ خبر مبتدا جملہ بن کے پھر اس رجل کی صفت بنے گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فلا یقال، لہذا یوں پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ کیسے؟ مررت برجل جریح اخوہ، نہ یہ غلط ہے، بلکہ پڑھیں گے مررت برجل جریح اخوہ علی انہ خبر مقدم، کہ جریح خبر مقدم ہے اور اخوہ مبتدا مؤخر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جریح اپنے وزن اصلی پر نہیں ہے، وزن اصلی تھا مجروح اور یہ اس سے منتقل ہو کے جریح بن گیا، لہذا عمل نہیں کرتا۔ ختم۔ دوسرا فائدہ فرماتے ہیں ان اضافت اسم المفعول تکون معنویۃ اذا کان بمعنی الماضی۔ یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں پہلے بھی کتابوں میں کہ اضافت دو قسم کی ہوتی ہے، اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ۔ اضافت معنویہ مضاف مضاف الیہ سے کسب تعریف کرتا ہے، مضاف مضاف الیہ سے کسب تخصیص کرتا ہے، وہاں پر مضاف کی جگہ اگر فعل کو رکھا جائے تو بھی جائز ہے، لیکن جہاں اضافہ اضافت لفظیہ ہو وہاں پر کچھ کسب نہیں ہوتا، وہاں فعل کو رکھنا بھی جائز نہیں ہوتا، وہاں صرف لفظی فائدہ ہوتا ہے۔ کون سا؟ کہ اس پر تنوین نہیں آتی اور بس، اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں ہے، جبکہ معنویہ میں وہ فائدے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خوب۔ ان اضافت اسم المفعول، اسم مفعول جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہو اور بمعنی ماضی کے ہو، یہ اضافت اضافہ معنویہ کہلائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر اسم مفعول بمعنی حال و استقبال کے ہو
اب اگر اپنے معمول کی طرف مضاف ہوگا تو یہ اضافہ لفظیہ ہوگا، معنویہ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک دو فرق آپ کو لفظیہ اور معنویہ کا بتا دیا، یہ باتیں مکمل پیچھے گزر چکی ہیں۔ تیسرا فائدہ پوری توجہ کے ساتھ، اور جہاں یہ بات آپ کی مکمل ہو رہی ہے وہ یہ ہے، کل ما ذکر من العمل والشروط والاحکام لاسم الفاعل یحکم بہ لاسم المفعول۔ بس بات ختم۔ اسم فاعل کیا عمل کرتا ہے؟ جو وہ کرتا ہے وہی اسم مفعول کرتا ہے۔ اسم فاعل کے عمل کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ جو شرائط اس کی ہیں وہی شرائط اسم مفعول کے عمل کرنے کی ہیں۔ والاحکام، اسم فاعل کے احکام کیا ہیں؟ جو اس کے احکام ہیں بعین ہی وہی اسم مفعول۔ میں نے آپ کو گزارش آسان کی تھی، اسم فاعل بمعنی ماضی کے بھی ہوتا ہے، حال و استقبال کے ہوتا ہے، اسم مفعول بھی بمعنی ماضی کے بھی ہوتا ہے، معنی حال و استقبال کے بھی ہوتا ہے۔ اسم فاعل الف لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، الف لام کے بغیر بھی ہوتا ہے، اسم مفعول الف لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسم لام کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ اسم فاعل فاعل کو رفع دیتا ہے، اسم مفعول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اسم مفعول بسا اوقات ایک سے زائد کے لیے عامل ہوتا ہے، اور اگر ایسے فعل سے مشتق ہو کہ جو ایک سے زائد مفعول چاہتا ہے تو اسم مفعول بھی ایک سے زائد کو نصب دے سکتا ہے، یعنی اس حساب سے جیسے میں نے گزارش کی۔ مثال ابھی دیتے ہیں آسان، کل ما ذکر من العمل والشروط والحکم والاحکام لاسم الفاعل یحکم بہ، وہ سارے کے سارے اس اسم مفعول کے لیے بھی وہی حکم ہوگا، وہی عمل، وہی شرائط، وہی حکم، جو کچھ اسم فاعل کا ہے۔ پس اسم فاعل مفعول کی بحث کو سمجھنے کے لیے اسم فاعل کا ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ مباحثہ کر لیں تو اسم مفعول کی بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ مثلاً تھوڑا سا آپ توجہ فرمائیں، یہ پیچھے ایک بحث آئی تھی کہ اذا تعدى اسم الفاعل الى اکثر من مفعول اضیف الى الاول وباقی بعدہ منصوبا بہ، کہ اگر اسم فاعل ایک سے زائد مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو پہلے مفعول کی طرف اس کو اضافت مضاف الیہ اضاف کر دیں گے، اضافت دے دیں گے، اور بعد والے اسی طرح جو دوسرا مفعول ہے وہ کما کان منصوب اپنی اسی حالت پر رہے گا۔ یہ بات ہم نے پڑھی تھی یہ پیچھے گزشتہ درس میں۔ اب فرماتے ہیں مثال، زید معطن اخوہ صوبا، معطا اسم مفعول، اخوہ اس کا نائب فاعل، نائب فاعل یعنی مفعول اول، صوبا مفعول دوم۔ اب دیکھو نا، اخوہ کو اس نے رفع دے دیا اور بنابر نیابت کے، لیکن صوبا دوسرا مفعول اسی طرح باقی ہے۔ اور اسی کو آپ پڑھیں، زید معطل اخ صوبا، تو بھی جائز ہے کہ معطا اسم مفعول اس کو مضاف کر دیں، اخ کی طرف یہ اضافت ہو گئی، صوبا مفعول دوم اپنی اسی حالت میں باقی ہے۔ باکر معلم ابوہ اخاکا فاضلا، یہ بھی جائز ہے کہ آپ او ابوہ جو نائب فاعل ہے معلم اس کو رفع دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ باکر معلم الاب اخاکا فاضلا اضافت کے ساتھ پڑھیں۔ فعلیک بالمراجعہ، یعنی جو ترتیب، جو احکام، جو انداز اسم فاعل میں تھا بالکل وہی شرائط، وہی عمل، وہی احکام اس میں مفعول کے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔